السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ملکی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کی انٹری سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دو ہی پرومیننٹ سیاسی جماعتوں کی حیثیت سے جانی جاتی تھی۔ دونوں جماعتوں کی سیاست کا محور ایک دوسرے پر تنقید کرنا تھا۔ ماضی میں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ہر حد تک جاتی رہی ہیں، لیکن پھر پی ٹی آئی ایک پاور بن کر ابھری تو دونوں جماعتوں نے ماضی کے اختلافات بھلا کر ایک ساتھ بیٹھنے اور مل کر ملک چلانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے پی ڈی ایم دور حکومت میں ان کا اتحاد رہا اور اب بھی وفاق میں دونوں جماعتیں اتحادی ہیں، لیکن سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے میکانزم کو لے کر پنجاب اور سندھ کے درمیان سامنے آنے والا اختلاف نہ صرف وفاق میں اتحادی حکومت کے لیے خطرہ بن چکا ہے، بلکہ ایک بار پھر ماضی کی طرح دونوں جماعتوں کے رہنما ایک دوسرے پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ سندھ میں دنوں کا کام سالوں میں اور پنجاب میں سالوں کا کام دنوں میں ہوتا ہے۔ دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت سندھ کی آڑ میں وزیر اعظم کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ بھی کر دیا۔ تو آج بھی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ پبلک کا رجحان اس وقت آپ کے لیے کیا ہے اور چیزیں سامنے آئیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پنجاب میں فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کو کرایا جائے، جس طریقے سے چیزیں آگے جائیں۔ ہمارا رات کو 4 بجے بھی علاج یہاں کے NICVD میں ہوتا ہے، سیریس ہارٹ اٹیک میں، اور میں آگے اس کو نہیں بولنا چاہتا۔ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے کہ کس کے علاج کہاں ہوتے ہیں۔ آپ نے ای وی بسز کی شروعات ہم نے کی، بھائی ہم نے 2 سال پہلے کی، اور آپ نے اپنے ٹویٹ میں کیا جی پاکستان کی پہلی ای وی بسز۔ ایک تو آپ کو وہی میں نے کہا کہ آپ کے ترجمان آپ کو مروائیں گے کسی دن۔ پبلک کو دکھانے کے لیے چند جملے اور اصل میں حقیقت اور یہ اب زیادہ نہیں چل سکتا۔ تو برائے مہربانی آپ ریئلسٹک رہیں، ایک پوائنٹ پہ بحث کرنی ہے، جس پلیٹ فارم پہ بحث کرنی ہے میں آپ کو بولتا ہوں آ جائیں پلیٹ فارم۔ انڈائریکٹلی ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہو رہی ہے، لیکن اصل ٹارگٹ ان کا جو وفاقی حکومت خود ہے۔ ناظرین، اتحادی جماعتوں کی بڑھتی ہوئی دوریوں پر بات کریں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، یہ کیا چل رہا ہے اتحادی جماعتوں کے اندر کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، انگلیاں توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، معافی مانگنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ دونوں تو سینئر جماعتیں ہیں سر، اس طرح پی ٹی آئی والے لڑتے تھے تو ہم ان کے اوپر ڈسکشن کرتے تھے، آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم دو اتحادی جماعتوں کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں؟ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ معافی مانگی جائے، دوسری جماعت کہہ رہی ہے نہ ہم معافی مانگیں گے بلکہ ہم انگلی توڑ دیں گے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو منظرنامہ آپ پیش کر رہی ہیں بنیادی طور پہ ایسا ہے نہیں۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دو انتہائی میچیور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور ہمارے دیگر بھی جو اتحادی ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو مرکز میں مکمل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ کولیشن چل رہی ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نہ صرف پیپلز پارٹی کی بلکہ دیگر جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی بے پناہ عزت رکھتے ہیں، اور بڑی کوآرڈینیشن اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے ہم اس لحاظ سے زیادہ مشکور ہیں کہ وہ وزارتوں میں بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری، اور جو سچویشن جس سے چیلنجز سے ملک گزر رہا ہے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے جو ریمارکس آپ نے دیے ہیں، پنجاب میں سیلابی کیفیت کے دوران جب بہت زیادہ چیلنجز تھے اور عوام جو ہے وہ تکلیف میں تھے، اس میں دوسری جماعتوں کی جانب سے کچھ ایسے کمنٹس آئے، کچھ ایسے مشورے آئے جنہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے رسپونڈ کیا کہ ہم اپنے وسائل سے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے سیلاب زدگان ہیں، ڈسٹرب ایریاز ہیں، وہاں پہ ہم اپنے ذاتی وسائل سے انہیں مدد فراہم کریں گے، اور ہم کشکول لے کے کسی بیرون ملک کے پاس نہیں جائیں گے مدد مانگنے کے لیے۔ اور پھر ان کی جو ڈسپنسیشن تھی اس کے عمل کے حوالے سے بھی کچھ اعتراضات دیگر جماعتوں کی طرف سے آئے۔ اس پہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو پنجاب کے وسائل ہیں، چاہے وہ پانی ہے، چاہے دیگر اور وسائل، اور ہر صوبے کے اپنے وسائل ہیں، وہ آپ کی CCI ہو، وہ آپ کا واٹر ریکارڈ ہو، ہر ایک میں بڑا کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ہے، اناؤنسڈ ہے، ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہماری حد تک ہمارے وسائل ہیں ان کی ذمہ دار پنجاب کی گورنمنٹ ہے، CM ہے، اور ہم کسی اور کے معاملات میں گھسیں گے نہیں، لیکن ہمیں پنجاب کے فیصلے خود کرنے دیں۔ تو یہ اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی لڑائی والی بات نہیں ہے۔ نہیں سر، اس کے بعد پھر سٹیٹمنٹس آتی رہی نا، ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس آتی رہی۔ سٹیٹمنٹس دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے
آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے میں نے اپنی لیڈرشپ سے اجازت تو نہیں لی. بالکل. نہ کوئی بھی جماعت جو ہے اس طرح کرتی ہے کہ اس کے اسپوکس پرسن مختلف پروگراموں میں آتے ہیں تو اجازت لے کے آئیں یا اجازت لے کے بولیں. وہ بعض اوقات آؤٹ آف دا کریز بولتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی ہلکی پھلکی سیاسی موسیقی چلتی بھی ہے تو کوئی ایسی حرج والی بات سر نہیں اب ہے. وہ آپ نے ہم کہا کہ ایک تھے, ہلکی ایک ہیں پھلکی اور ایک رہیں گے. جی یہ جو سیاسی موسیقی ہے اس میں اب پیپلز پارٹی والے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں, نیشنل اسمبلی سے واک آؤٹ کر رہے ہیں. واک آؤٹ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم جاری رکھیں گے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ دونوں ایک پرانی پولیٹیکل جماعتیں ہیں؟ دیکھیے ہماری مرکز میں ابھی چند دن پہلے جناب اسحاق ڈار صاحب اور اسپیکر صاحب کی چیئرمین شپ میں یا ان کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے, جس میں میں بھی شریک تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت شامل تھی. سو کہ یہ معاملہ سے طے ہو جائے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جھگڑے والی. یہ صرف میڈیا کی حد تک یہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور ان کی جو آپ سے کہیں کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں. صحیح سر. آج شرجیل میمن صاحب نے فرمایا کہ پنجاب حکومت ہماری آڑ میں وزیر اعظم کو نشانہ بنا رہی ہے, یعنی کہ ہی مینس ٹو سے کہ مریم صاحبہ اپنے چچا کو نشانہ بنا رہی ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں پھر وہ بات میں کہوں گا کہ مرکزی لیڈرشپ اس طرح کی بیان بازی نہیں کرتی, لیکن جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, کیا کوئی بیانات ہماری طرف سے بھی آ سکتے ہیں. میں کہوں گا کہ شاید ایسا ہوا بھی ہو. یہ غیر مناسب ہے, اور جو اس بیان کا کنٹینٹ ہے یہ تو قطعی طور پہ غیر مناسب ہے, چونکہ صوبے میں اور مرکز میں گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, پنجاب میں اور مرکز میں, اور جو ہمارے سرپرست ہیں, ہمارے قائد ہیں, پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. وہ برابر رہنمائی کرتے رہتے ہیں سی ایم پنجاب کی, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی. ایک گھر ہے, ایک فیملی ہے, اور بڑے تدبر کے ساتھ انہوں نے اس سے پہلے بھی, آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال سی ایم رہے ہیں. ابھی کنزیکٹیولی اس سے پہلے بھی 2 دفعہ وہ رہے ہیں میاں نواز شریف کے پرائم منسٹر سے. بڑی سیریس قیادت ہے, اس پر ایسی بات نہیں ہے. صحیح. تو سر آپ صلح صفائی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی صلح صفائی ہو جائے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خوش اسلوبی سے جھگڑا ہی نہیں ہے. صلح صفائی کی کیا ضرورت ہے, جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ کے مطابق کوئی جھگڑا نہیں ہے؟ جھگڑا بالکل نہیں ہے, لیکن یہ جو بیانات میں تھوڑی سی تند و تیزی ہے, اس کو بھی ختم کیا جائے گا. صحیح. تو سر آپ ایک اور مسئلہ ہے اس وقت بہت زیادہ خبروں میں ہے, ایمل ولی صاحب کی جو ایک سیکیورٹی لے لی گئی ہے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کی فیملی آلریڈی پہلے بھی ان کے اوپر حملے ہوتے رہے, ان کی فیملی کے اوپر, اب یہ جو ان سے سیکیورٹی لے لی گئی, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ اس سے واقف نہیں ہوں کہ ان سے سیکیورٹی لی گئی ہے. باقی وہ ایک بڑے اچھے انسان ہیں. میں نے پارلیمنٹری منسٹر, میں سینٹ کی جو اجلاس کی کارروائی ہوتی ہے اس میں بھی میں شریک ہوتا ہوں, اور میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. میں بات کروں گا ان سے کہ سیکیورٹی کیوں لی گئی ہے. اور واقعی پاکستان میں اندر جو اس سے پہلے چیلنجنگ صورتحال رہے, اے این پی کی بڑی قربانیاں ہیں دہشت گردی کی جنگ کے خلاف. ان کی بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں. جب ان کی گورنمنٹ تھی, میں 2008 سے لے کے 2013 کی بات کر رہا ہوں کے پی میں, تو میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی کی ضرورت ہے انہیں, لیکن لی گئی ہے نہیں لی گئی, I will have to check this. صحیح. سر آپ کے دور حکومت میں صحافیوں پہ بار بار اتنے ظلم ہو رہے ہیں, چلیں پیکا تو آیا تھا, اب تو صحافیوں کو مار پڑ رہی ہے, پریس کلب کے اندر گھس کے مارا جا رہا ہے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اس پہ ہمارے جو وزیر مملکت ہیں داخلہ کے طلعت چوہدری صاحب, وہ فوری طور پہ تشریف لے گئے, پریس کانفرنس کی, صحافیوں کو ساتھ بٹھایا, پولیس کے رویے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ معذرت کی. ان کی انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے, اس پہ ایکشن ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ قطعی مناسب ایکشنز ہیں جو طلعت چوہدری صاحب نے جو اناؤنس کیے ہیں. وزیر داخلہ نے بھی کہا ہے کہ میں اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ ایکشن لوں گا. اتحادی جماعتوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات پر بات ہو رہی ہے. بریک سے پہلے ہم نے اس معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف آپ کے سامنے رکھا. اب اس معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید حسن مرتضیٰ. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.
سر ایک بڑی آپ کی اتحادی جماعت تھی حکومت میں اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی وفاق بنی. آپ لوگ آج بھی کلیم کرتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہی ہے, لیکن وہ اتحادی جو ہیں وہ تو اب آپ کو ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں اور اتنا کانفیڈنس ان میں آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم انگلیاں توڑ دیں گے, ہم معافی نہیں مانگیں گے. سر یہ اچانک سے کیا ہوا کہ اب ان کو اتنی شیورٹی ہے کہ اگر ہم معافی نہ بھی مانگیں تو ہماری حکومت چلتی رہے گی؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بہت شکریہ جی. اس پہ کافی بات ہو چکی ہے میرے خیال میں, اور میں تو اس کو کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی محض ایک بات نہیں ہے. ایک صوبے کی طرف یہ چیز سامنے آئی اور اس بات سے میں تو جو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے سمجھتا ہوں, یہ شاید ان کا کوئی آپس کا اندرونی اختلاف ہے حکومت کا اور وفاقی حکومت کا. ان کے کوئی خاندانی لڑائی یا جھگڑا یا پسندیدگی ناپسندیدگی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مرکز کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو, یہ اتحاد کسی طریقے سے ٹوٹے. لیکن اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت شاید اس نظر سے دیکھتی ہے کہ موجودہ جو چیلنجز ہیں وہ اتنے سنگین ہیں, اتنے شدید ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کے لیے, کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, اکیلی کے لیے ان سے لڑنا جو ہے یا ان کو اچیو کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. تو وہ اتحاد ہے اور صوبائی حکومت اس پہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے, اور ان کی طرف سے جو انگلیاں توڑنے کی جو وہ کر بھی نہیں سکتے. میں نہیں سمجھتا کہ شاید وہ کر سکتے ہوں. لیکن سر ان کا کانفیڈنس تو بہت ہے نا, وہ مطلب کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی ہمارا پیسہ ہم جو مرضی کریں گے. یہ کانفیڈنس تو کسی وجہ سے ہی ہے نا سر. اچانک سے اتنا کانفیڈنس آ جانا, کل تک آپ کے ساتھ تھے, کل تک پی ایم صاحب آپ نے بنائے, صدر صاحب انہوں نے بنائے, کل تک اتنا اتحاد تھا, اور آج بالکل ہی انگلیاں توڑنے کی بات ہے. دیکھیں یہ انگلیاں توڑنے والی بات جو کر رہے ہیں, یہ تو سوال ان سے بنتا ہے کہ آپ انگلیاں کیسے توڑیں گے, کیوں توڑنے کی کر رہے ہیں, آپ کے تو وہ ساتھ بیٹھے ہیں. یہ سوال تو ان سے بنتا ہے, ہمارے سے تو یہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کا رسپانس چاہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ انگلی توڑنے کی بات کریں گے تو کیا آپ ان کا ہاتھ توڑیں گے یا آپ لوگ ایک سیاسی جماعت کی طرح اس کو ڈیل کریں گے؟ نہیں, ہم کوئی امیچیور پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنی سی میں یہ فیصلے رکھے اور پرپوزلز گئیں, اور سی نے کبھی انڈورس بھی کیا, کبھی اس کی مخالفت بھی کی, کبھی روک بھی دیا گیا. حتمی فیصلہ تو ہماری سی اور قیادت نے کرنا ہے نا. تو وہ تو جس وقت وہ نوبت آئے گی یقیناً ہم کہیں گے. اس وقت تو وہ قبل از وقت ہے, اب تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم توڑ دیں گے یا ہم رکھ لیں گے. لیکن وقت آنے پہ توڑا جا سکتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم, یہ تو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ جنرل ضیاء الحق کا, یہ کیونکہ انہی کی اولادیں چلی آ رہی ہیں نا جی. وہی سوچ, وہی نظریہ, وہی انگلیاں توڑنا, بازو مروڑنا, چھانگا مانگا, اور اسی طریقے سے سیاسی وفاداریاں تبدیل کروانا, اور یہ سارا تو ان کی وراثت میں ان کو ملا ہے نا. اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو کر لیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے تو آج بھی وہی لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کے قلعے بھی دیکھے, ان کے کوڑے بھی کھائے, ان کی پھانسیاں بھی برداشت کی, خود سوزیاں بھی کی, چادر چار دیواری کے تقدس بھی پامال ہوئے. یہ تو وہی لوگ ہیں اور یہ تیار ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے. ان کو پہل تو کرنی چاہیے نا جنہوں نے یہ دھمکی دی ہے. وہ شروعات کریں, پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ اتحاد رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. صحیح. تو سر اس کے نتیجے میں جو وفاقی حکومت ہے یہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑائی ختم ہو پائے گی؟ آپ لوگوں نے معافی کا مطالبہ کیا ہے, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے. اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا سر آپ کے نظریے میں؟ نہیں, میرا خیال ہے معافی کا مطالبہ بھی وفاقی پارلیمانی پارٹی نے کیا ہے, تو یقیناً وہ معافی دیکھیں اب مانگی جاتی ہے یا نہیں مانگی جاتی, یا کس سطح پہ مانگی جاتی ہے. کیونکہ وزیر اعظم صاحب ہوں یا ان کی کابینہ ہو, وہ تو ان چیزوں کا ادراک رکھتی ہے, انہیں تو پتہ ہے کہ کیا چیز ہو سکتی ہے. اور وہ تو پہلے دن ہی معافی آ گئی تھی اس پہ اعظم نذیر طارق صاحب کی طرف سے بھی اور دیگر کی طرف سے بھی. تو دیکھیں لیٹ سی کیا ہوتا ہے. ابھی تو آگے کافی سارا ٹائم پڑا ہے, دیکھیں گے ہم بھی. صحیح.
سر آج عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک چیلنج بھی کیا ہے آپ کی حکومت کو کہ انہوں نے کہا ہے پنجاب اور سندھ میں مکمل ہونے والے منصوبوں پر بات کرتے ہیں. اس چیلنج کو آپ قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں دنوں کا کام دنوں میں ہوتا ہے جبکہ سندھ میں دنوں کا کام سالوں میں ہوتا ہے. تو یہ جو چیلنج ہے ان کا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کی حکومت یا آپ کی پارٹی یہ چیلنج ایکسیپٹ کرے گی؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کا جواب دیا جائے. وہ تو تین دفعہ پاکستان پارٹی سے پی اے بنے ہیں، انہوں نے برات لی ہیں، ان کے والد محترم کو پاکستان پیپلز پارٹی نے پروسیکیوشن کا ہیڈ بنائے رکھا پنجاب کے اندر، دیگر برات بھی انہوں نے لی. آج اگر وہ بات کرتی ہیں تو میں تو نہیں سمجھتا کوئی پی ایم ایل این کا بندہ بات کرے گا، اس کا ضرور ایک جواب دیں گے. ان کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی صحیح. سر اب شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی ان سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے اس مطالبے کو؟ دیکھیں، ہم یہی مطالبات تو کرتے ہیں جس کے جواب میں انگلیاں توڑنے کی بات ہوتی ہے. ہم نے انہیں یہی بات کہی تھی کہ آپ جو آپ کی ریٹن معاہدہ کیا تھا جس وقت یہ اتحاد بنا تھا، جو ریٹن معاہدے تھے ان پہ تو عمل درآمد کریں. آپ نے اس میں کہا تھا کہ نمبر 1 پہ بلدیاتی انتخابات تھے کہ ہم فوراً بلدیاتی انتخابات کروائیں گے. اب 2 سال ہونے کو آگ ہو گئے ہیں، انہوں نے وہ بلدیاتی انتخابات بھی نہیں کروائے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں تھی جیسے لا اینڈ آرڈر ہے، مہنگائی ہے، اس حوالے سے بھی، جیسے کوئی ایگریکلچر پالیسی کے حوالے سے تھا کہ ایگریکلچر پالیسی ہم دیں گے، ریفارمز لائیں گے. جو کاشتکار کو ہر سال مار دیا جاتا ہے، ایگریکلچر ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم اس کو برباد کر رہے ہیں. اس پہ آج تک کچھ بھی نہیں ہو پایا. اب عجیب مذاق ہو رہا ہے کہ سیلاب میں تباہی ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 20,000 روپیہ فی ایکڑ دیں گے، جبکہ ڈی اے پی کی قیمت 14,000 روپے ہے. آپ کی یوریا جو ہے وہ 5,500 روپے کی مل رہی ہے، اور آپ کا سیڈ جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے، وہ مہنگا اتنا ہوتا ہے. پیٹرولیم مصنوعات انتہائی مہنگی ہے، بجلی بہت مہنگی ہے، سولر پہ کوئی سبسڈی نہیں دی جا رہی. آپ نے کاشتکار کو تو تباہ و برباد کر دیا، اور اب خیرات میں آپ دے رہے ہیں کہ 20,000 روپیہ ہم دے دیں گے سیلاب متاثرین میں، اور پھر وہ بھی 12 ایکڑ تک آپ دیں گے کہ 12 ایکڑ تک دیں گے. اب جس بندے کی 50 ایکڑ 2 ملک پہ زمین دریاب ہو گئی ہے، اس کو آپ اگر 12 ایکڑ، اس کو تو آپ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. 12 ایکڑ والے کو کر رہے ہیں، اور 12 ایکڑ والے کو بھی 20,000 روپیہ دے رہے ہیں فی ایکڑ. تو یہ چیزیں ہیں جس کا پاکستان پیپلز پارٹی بار بار کہتی ہے، اور اس کے جواب میں آ کے صرف انگلیاں توڑنے کی بات ہوتی ہے، کبھی کان مروڑنے کی بات ہوتی ہے. صحیح. سر یہ سارا جو ایشو شروع ہوا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے شروع ہوا. آپ لوگ یہ کیوں بضد ہیں کہ جو متاثرین ہیں ان کی اسی سے بی آئی ایس پی سے مدد کی جائے؟ میں اس پہ آپ کا موقف جاننا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم مدد تو کریں گے لیکن ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نہیں کریں گے. تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے کہ آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ اسی سے مدد کی جائے؟ دیکھیں، یہ تو کبا سفید ہونے والی بات ہے نا. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک رائے تھی کہ فی الفور جو ہے وہ آپ بیسک انکم سپورٹ کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پیسے پہنچا سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے. ہم نے تو اس ڈیٹے کی بات کی، لیکن ان کو تو بے نظیر انکم سپورٹ سے چڑ تھی، اس نام سے چڑ تھی. کیونکہ یہی محترمہ جب ان کی حکومت تھی وفاق کے اندر، جب میاں نواز شریف کو نااہل کر کے نکالا گیا تھا، اس وقت یہ کبھی فوٹو بدلنے کی کوشش کرتی تھی، کبھی نام بدلنے کی کوشش کرتی تھی، کبھی کوئی انقلابی تبدیلی کی بات. یہ تو اس وقت سے پیچھے ہیں. تو وہ تو ان کی چھیڑ بن گئی ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ. وہ تو جب نام آتا ہے تو وہ آسمان سے جا کے لگتی ہیں. وہ تو اس حوالے سے تھا. ہم نے تو ڈیٹا کی بات کی تھی. وہ نہ اتفاق کرتی تو مختصراً سا تھا کہ ہم اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے تو نہ کرتے. وہ پیسے بھی لے رہی ہیں اور اپنے لوگوں کو بلائی بھی کر رہی ہیں. فیڈرل کا ڈپارٹمنٹ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور وہ حکومت بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی رہے ہیں. سمجھ سے بالا تر ہے کیا مسئلہ ہے ان کو. تقسیم کے شکار پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر توجہ مرکوز کرنے اور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے بجائے ایک بار پھر آپس کے اختلافات میں الجھ چکی ہے.
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے کردار کو لے کر پارٹی کے رہنما ایک دوسرے کے ہی خلاف کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی جانب سے علیمہ خان پر کی گئی حالیہ تنقید کے بعد پارٹی کے اندرونی حالات مزید خراب ہو چکے ہیں۔ پارٹی کے اندر کی اس تقسیم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسے معاملات میں جکڑی سیاسی جماعت آنے والے وقت میں کوئی تحریک چلا پائے گی؟ اور سب سے اہم معاملہ یہ کہ اس وقت کارکنان کس کی سنیں، بانی پی ٹی آئی کی بہن کی یا پھر پارٹی قیادت کی؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف تیمور سلیم جھگڑا۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر یہ کیا ہے آپ کی پارٹی میں، کتنے ایجنٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ اور اتنے ایجنٹس ہیں اگر آپ کی پارٹی میں، تو خان صاحب کے لیے ایجنٹس کچھ کر ہی نہیں پا رہے، وہ صرف اپنی اپنی سوچ رہے ہیں۔ مطلب اب اگر علیمہ بی بی بھی ایجنٹ ہیں کسی کی تو وہ اپنے بھائی کو ہی نہیں نکال پا رہی، اور گنڈا پور صاحب سی ایم نے، انہوں نے اگر اس طرح کا کلیم کیا ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا، کوئی ثبوت بھی ہوگا ان کے پاس۔ دیکھیں obviously this is a ridiculous statement۔ ایک بار گنڈا پور صاحب نے میرے بارے میں بھی ٹی وی پہ کہا تھا کچھ مہینے پہلے کہ تیمور جھگڑا کمپرومائزڈ ہے، اور ابھی جو ہے وہ یہ کہا ہے، یہ ان باتوں کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کیا گنڈا پور صاحب کو موڈ سوئنگز آتے ہیں کہ ان سے پہلے پوچھنا پڑے گا، وہ ٹائم اگر ہمیں دیں تو ہم لازمی ان سے پوچھیں گے کہ کوئی شواہد تو میرے ہونے کہنے چاہیے پہ نا تو سر۔ ٹائم نہیں دیں گے آپ کو، نہیں دیں گے کیونکہ، لیکن اب خان صاحب کی بہن سر، ایک تو آپ کی بات کر لی، کسی اور کی کر لی، کسی اور کی کر لی، لیکن اب تو بالکل ہی بہن بلڈ ریلیشن، جو وہ بہن آج بھی رول رہی ہیں، بھائی کی ملاقات کے لیے بھی جا رہی دیکھیے ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں there's something that's called professionalism۔ ہم ایک پارٹی میں ہماری ریلیشن شپ جیسے بھی ہو، جب تک وہ عمران خان کے سی ایم ہے وہ عمران خان کے سی ایم ہے۔ So you are saying کہ یہ خان صاحب کی choice ہے؟ نہیں، my point is کہ جب تک عمران خان صاحب کے وہ سی ایم ہے we will give him professional respect، ٹھیک ہے جی۔ اور میرے خیال میں کوئی بھی جب ایک irresponsible یا کوئی ایسے بات کرتا ہے جو کہ پبلک نہیں بلیو کرتی، the public make their own جو ہے وہ thoughts about all of these matters۔ اس ملک میں جو چیف منسٹر صاحب علیمہ بی بی کے بارے میں کہتے ہیں there are many more important issues than that، اس سے بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں پاکستان کو، کمپنیز جو ہیں وہ جی وہ یہ دیکھیں گنڈا پور صاحب کے بارے میں گنڈا پور صاحب سے کویسچنز کریں نا۔ لیکن سر آپ کی پارٹی ہے نا، آپ کے سی ایم ہے، ہمیشہ پارٹی کے اندر بھی مختلف ویوز ہوتے ہیں۔ لیکن سر سی ایم ایک مطلب ایک رسپانسبلٹی، آپ نے کہا پروفیشنل رسپیکٹ، میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا، I can't answer questions for him۔ I can tell you کہ اس ملک میں کیا مسئلے ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں فوکس اس حکومت پہ ہی رکھنا چاہیے۔ آپ نے جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کو کرٹیسائز کرنا ہے، آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کی تعریف کرنی ہے، خیبر پختونخوا حکومت کا خیبر پختونخوا حکومت سے پوچھنا پڑے گا نا۔ ہاں there will be issues that I can and will comment on، بٹ میں ان کی جو ہے وہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، یا ان کے پاس کیا ثبوت ہے یا کیا ثبوت نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ the public will not believe۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا جب آپ کسی کو غدار کہتے ہیں، جب آپ کسی کو ایجنٹ کہتے ہیں، you have to prove it، because if you don't prove it یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو ایجنٹ کہوں، ہم ایک پارٹی میں ہوں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ساتھ کام کرتے جائیں، وہ پھر میرے پہ ہی ریفلیکٹ کرے گا کہ اسٹیٹمنٹس that I say جو میں کہتا ہوں I can't stand by it۔ چلیں میں دوبارہ سے اس کو تھوڑا میں ریفریز کرتی ہوں کہ آپ کے صوبے کے سی ایم صاحب کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم کفن باندھ کے آئیں گے، اب ہم گولیاں چلائیں گے، مطلب ایسی سٹیٹمنٹس دینا، اور جس وقت تحریک عروج پہ ہوتی ہے وہ 90 دن کی بات کر دیتے ہیں۔ آپ کی حکومت ہے کے پی میں، اگر وہاں کے سی ایم اس طرح کی میری حکومت ہے، یس میری رقامی حکومت ہے، چلے آپ کے مطلب وہ صوبے کی ایک حکومت ہے، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے۔ اب اگر ایسی سٹیٹمنٹس آپ کے سی ایم دیں گے، خان صاحب تو اس وقت جیل میں بند ہے، کسی کے ساتھ ان کی کوئی ایکسیس بھی نہیں ہے، وکلا کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، پھر ہم نے کس کی بات سننی ہے؟ وکٹ کے دونوں طرف کون کھیل رہا ہے؟ یہ تو کنفیوژن۔ میں تو آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں جو میرے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے، 4-5 چیزیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ہمیں جو ہے وہ فوکس عمران خان پہ رکھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ڈسٹریکشنز ہیں یہ اس نظام کو موقع دیتی ہے کہ پبلک ڈبیٹ پھر ہمارے بارے میں ہوتی ہے، جو اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، ہمیں ان سارے لیگل ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے جو ہماری پرائیورٹی ہیں۔ نمبر 1، آپ دیکھ لیں 9 مئی پہ جس بھونڈے طریقے سے
کنوکشنز ہوئی ہیں عمر ایوب صاحب کی, شبلی فراز, زرتاج گل, ختیجہ شاہ, کمل شوزب, بہت سے اور لوگ جو جن جرائم میں ان کو سزا ملی ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں. دس شوڈ بی ہائی لائٹڈ ایوری ڈے along with جو جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے, جو جوڈیشل ریپریشن کا ایک نظام. سوری, مجھے ابھی جواب دینے دیں. تیسری چیز, الیکشن کے مینڈیٹ کے چوری کا ایشو, کامن ویلتھ رپورٹ آ گئی. آبویسلی میڈیا نہیں اٹھائے گا, ہمیں تو اٹھانا چاہیے نا. میری سیٹ ہے, میں بار بار ہر روز اٹھا رہا ہوں. آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اس کا جو بھی نتیجہ ہو, 5 سال بعد ہوا بدلنے کے بعد سیٹ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس سے سپاٹ لائٹ نہیں ہٹانا. آئی ہوپ اس پہ بعد میں بات کریں گے. 9 مئی ہو گیا, اس کی انکوائری. 26 نومبر کو جو ہوا تھا اس کی انکوائری. اکانومی کے ساتھ, غریب عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات. یہ سارے ایشوز ہیں, بہت سے ایشوز ہیں. فلڈز پہ جو رسپانس آ رہا ہے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ 2022 کے فلڈز کے بعد 3 سال میں ہم نے کیا کیا, رائٹ. یہ سارے ایشوز ہیں. فوکس یہاں پہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے. نظام پہ پریشر ہماری آپس کی لڑائیوں میں بھی بہت ہے, ورنہ اتنا زیادہ گھٹن کا ماحول نہ ہوتا. But we need to get our act together. اور اس میں جو آخری چیز ہے, یا یہ ہماری جو وہ لیڈرشپ ہے جن کو رسپانسبلٹی ملی ہے. گوہر ہو گئے, سلمان راجہ ہو گئے, گنڈاپور ہو گئے. They have to find a way to bridge differences together and find a way to work forward. Now تو یہ عوام کر لیں گے کہ ہم عمران خان اور عوام کا رشتہ نہیں روک سکتے. آج ان کی 73ویں سالگرہ ہے. بالکل. آج آپ ری ایکشن دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ سوائے پی سی بی کے ویب سائٹ پہ, جس کو عامر حنیف کی برتھ ڈے تو یاد آئی ہے, لیکن جو کرکٹ کا سب سے بڑا ویب سائٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستانز گریٹسٹ ایور کرکٹرز اینڈ ون آف دی آل ٹائم گریٹس, اس کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ ٹویٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ نہیں کر سکتا ہم تو اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ نے ویلڈ پوائنٹس کیے. آپ نے ایک پوائنٹ آپ نے یہ بھی کہا کہ 26 نومبر کی انکوائری, 26 نومبر پہ آپ لوگ ایف آئی آر تو کٹا نہیں سک رہے سر. اتنی تاریخیں ہوئی ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب جاتے ہیں, تاریخ ہوتی ہے, مطلب 1 سال ہونے والے, آپ صرف تاریخیں لے رہے ہیں. میرے خیال میں جہاں تک ہم دیکھیں, کبھی کبھی ایک آدھ بات جہاں پہ ہماری انٹرنل ڈس ایگریمنٹ بھی ہوئی تھی. گنڈاپور صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ کئی بار انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا, شاید ان کی رائے ہو, I cannot agree with it, کہ جی اگلی بار ہم گولیاں چلائیں گے. ٹھیک ہے, that cannot be the party's line, that cannot be the line of any political party. ٹھیک ہے, then you still have professional respect for him. نہیں, پروفیشنل ریسپیکٹ کی جو ہے وہ بات نہیں ہے, اس کی میں نے اوپنلی تنقید کی ہے. ٹھیک ہے, آپ اتنے ایکسٹریم پہ جانے کی بات کر سکتے ہیں which no one should do. ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے پاس وہ ساری ایریاز ہیں جہاں پہ ہم اس نظام کو لیگلی ایکسپوز کر سکتے ہیں, پریشر ڈال سکتے ہیں, وہاں پہ اگر ہم ایکٹ نہیں کریں گے تو then I'm sorry, جب پبلک ہم پہ سوال اٹھائے گی تو وہ لیجٹمیٹ سوال ہے. صحیح. سر اب آپ نے ایک بات کی کہ الیکشن مینڈیٹ جو چوری ہوا 5 سال بعد اگر آپ کو کوئی سیٹ مل بھی جائے, آپ نے ایک الیکشن پٹیشن فائل کی تھی, اس کا کیا بنا؟ کچھ اس میں میرے خیال میں ابھی ہو گئے 606 یا 607 دن تقریباً. آپ کو دن بھی یاد ہے؟ تقریباً جی میں گنتا ہوں, کیونکہ انٹرسٹنگلی 180 دن کا کہا گیا ہے نا کہ اس پہ کارروائی ہو گئی. تو 180 اچھی بات یہ ہے کہ آج سے 2 دن 3 دن پہلے آخر اس پیٹیشن کی, آپ تو وکیل ہیں, پیٹیشن کی سنوائی نہیں شروع ہوئی, پیٹیشن کی مینٹینیبلٹی کی سنوائی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 607 دن بعد. یعنی کہ یہ پیٹیشن عدالت سننا بھی چاہتا ہے یا نہیں, کیونکہ اس پہ جو مخالف وکیل ہے اس نے اعتراضات اٹھائے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اعتراضات اٹھائے, کہ یہ پیٹیشن ہی نہیں ہے, یہ پیٹیشن کی کاپی ہے. صحیح ہے. یہ کہ فارم 45 کو بدلنا جو ہے وہ قانون میں ریگنگ میں ہی نہیں آتا. اچھا صحیح. ٹھیک ہے, مجھے تو ہے ایک بات ویسے انہوں نے نہیں کی, انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ان کے کلائنٹ جو ہیں وہ سیٹ جیتے ہیں, شاید کیونکہ انہیں سائیکولوجیکلی سب کانشیسلی پتہ ہو نا کہ نہیں جیتے. لیکن اس میں 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. 600 دن تو کسی نے ایکشن نہیں لیا تھا تقریباً, تو آخر الیکشن کمیشن سے تنگ آ کے
اس پہ بھی جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے کہ صوبائی گورنمنٹ نے کوئی انکوائری نہیں آرڈر کی. میں اینٹی کرپشن چلا گیا اور میرے ساتھ میرے کالیگ کامران بنگش بھی چلے گئے کہ الیکشن کمیشن تو لگتا ہے کہ نہ الیکشن رزلٹ میں کوئی فیئر انکوائری میں انٹرسٹڈ ہے, نہ جو فارمز کی فوجری ہوتی ہے وہ جو ایک کرپٹ پریکٹس ہے وہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ دو فارم 45 جو ہیں, دو فارم 45 پہ دستخط کرنا ایک سرکاری جرم ہے, فوجری ہے. یہ تو اینٹی کرپشن کے مینڈیٹ میں آتا ہے. اس پہ اینٹی کرپشن نے جب میرے خیال میں مجبوری کی وجہ سے انکوائری شروع کی تو دو پریزائڈنگ آفیسرز آئے, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو فارم ہیں وہ جعلی ہیں. صحیح. رادر دین ٹیک نوٹس, جو سویا ہوا الیکشن کمیشن تھا 600 دن, عمر حمید خان صاحب نے خط لکھا چیف سیکرٹری کو کہ یہ انکوائری روکیں. آپ الیکشن کمیشن سے امید رکھتے ہیں ابھی بھی؟ آپ کی باتوں سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ امید رکھ رہے ہیں. اٹس امٹیریل. کبھی کبھی جب آپ حق پہ ہوتے ہیں آپ کو لڑنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میں جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہوں, ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ نظام فیئرلی فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا. فیئرلی کرنا ہے, میرے ساتھ پروگرام کریں اور پورا وہ رزلٹ دیکھ کے آپ دیکھ لیں کہ وہ اس میں کتنی جو ہے وہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. میرے پاس اصلی فارم 45 پوسٹ میں کسی نے سیلڈ بھیجے, گند کی ٹوکری سے اٹھا کے اس پہ وہ گند کے جو سارے ہیں وہ ڈسٹ کے سارے سائنز ہیں. تو کیسے 600 دن الیکشن کمیشن چپ رہ سکتا ہے؟ انٹرسٹنگلی 14 ہیئرنگز ہوئی ہیں, ایک بار ہم نے ایڈجورنمنٹ نہیں مانگی. 8 ہیئرنگز کے بعد جب مینٹینیبلٹی کی آرگیومنٹس ہوئی تو ہائی کورٹ کے جج نے سارے کیسز واپس کیے. نئے جج لگنے میں 3 مہینے لگے, 4 مہینے ان کو آفس ڈھونڈنے میں لگے. پہلی ہیئرنگ وکیل نہیں آئے اپوزیشن کے, دوسری ہیئرنگ وکیل نہیں آئے, تیسری بات سن لیں, تیسری ہیئرنگ وکیل نہیں آئے, چوتھے پہ میں خود گیا. میں نے کہا جج صاحب مجھے کون انصاف دے گا؟ انہوں نے کہا اگلی کیس سے ہم رول 143 استعمال کر کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کی ہیئرنگ. چوتھی ہیئرنگ وکیل نہیں آئے, 5ویں ہیئرنگ وکیل نہیں آئے, 6ٹھی ہیئرنگ وکیل نہیں آئے, 7ویں ہیئرنگ ہوئی تو وکیل آئے. تو وہاں پہ ان کو جج صاحب کی صحت بری لگی تو انہوں نے کہا میں تیار ہوں لیکن آپ کی صحت کی ہمدردی کے لیے میں یہ لڑنا نہیں چاہتا. مطلب ایک زبردست پرفارمنس تھی اس وکیل کی, ٹھیک ہے. وہ تو میں جج صاحب کو داد دیتا ہوں, انہوں نے پھر کیس سننا جو ہے وہ شروع کیا. لیکن میں تو بار بار یہی کہتا ہوں, آپ نے کہا آپ کو اعتماد ہے, مجھے اعتماد نہیں ہے, لیکن عمران خان کے مینڈیٹ کے لیے لڑنا ضروری ہے. یہ جو پرنسپل ہے جو کامن ویلتھ کی رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ اس الیکشن میں چوری ہوئی ہے اور اس چوری کو چھپانے کے لیے بہت کچھ ہوا ہے, اگر ہم نے یہ ایکسیپٹ کیا پاکستان کی جمہوریت کبھی جمہوریت نہیں ہوگی. اس کے لیے لڑنا ضروری ہے اور میرے ووٹرز کے ووٹ کے لیے لڑنا ضروری ہے. جاننا چاہوں گی کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ابھی آج خان صاحب کا جس طرح برتھ ڈے ہے, پارٹی نے کیا کیا؟ کوئی احتجاج کی اسٹریٹجی یا کوئی اڈیالہ گیا ان سے ملنے, اڈیالہ کے باہر کوئی احتجاج کیا یا نہیں آپ لوگ بس؟ میرے خیال میں عمران خان کو جو اگر ہم بیسٹ برتھ ڈے پریزنٹ دے سکتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم آگے جانے کا ایک راستہ نکالیں. جن باتوں پہ میں نے کہا, ٹھیک ہے کسی نے کیک کا کسی نے نہیں کیا ہوگا, میں نے 3-4 ٹویٹس کیے, ان سے عمران خان کو فرق نہیں پڑے گا. ہمیں ہر روز, ہر ہفتے, ہر مہینے اپنے عہدے کا, اپنی کرسی کا, اپنی منسٹری کا, اپنی پارٹی پوزیشن کا نہیں سوچنا ہوگا. ہمیں اس کا سوچنا ہوگا that we're in the struggle of our lives. True. And we know we're in the right. ہم ٹھیک راستے پہ. اگر ہم صرف دیانتداری سے کلیکٹیولی وہ لڑیں جیسے 8 فروری سے پہلے, ہم میں سے بہت لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات تھے لیکن ہم نے الیکشن تک یہ جنگ ایک ساتھ لڑی اور آپ نے 8 فروری کو ریزلٹس دیکھے. 9 فروری کے بعد ہو سکتا ہے انسان ہے, کسی کو کرسی کی لالچ ہو, کسی کو پوزیشن کی لالچ ہو, سب کو تھوڑی بہت آزادی مل گئی. اس سے پہلے تو ہم سب ان ہائیڈنگ تھے, تو اس میں ڈفرینسز پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, اگر پاکستان کی پبلک پی ٹی آئی کی مڈل لیڈرشپ سے ناراض یا غصہ ہے وہ اس لیے کہ ان کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیت کوشش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. میں دیکھتا ہوں جب میں الیکشن کے لیے جو ہے یہ آواز ہر روز اٹھاتا ہوں, جب پورے پاکستان میں کوئی نہیں اٹھا رہا, مجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنی پازیٹیو فیڈ بیک ملتی ہے, اور اسی بات کی ملتی ہے
کہ ہم اس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ آپ اس ایشو کو چھوڑ نہیں رہے. میں اس لیے تو نہیں کر رہا کہ مجھے سیٹ مل جائے گی, مجھے کیا پتا ملے گی نہیں ملے گی. I don't expect it. That means کہ پی ٹی آئی کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں اس وقت, وہی لوگ ہیں جو صرف اپنا سوچ رہے ہیں. نہیں, میں کیا اپنی تعریف کروں گا. میں تو بہت خوش ہوں. میں تو مطلب ان دا سینس کہ مجھے موقع ملا ہے. میں پچھلے سال 1.5 سال میں پیرالل میں یہ جنگ لڑتے ہوئے, عوام بھی خوش ہونا چاہتی ہے کہ جس دن پتہ لگے. ہاں, سیاست میں ایسے لوگوں کی ضرورت ضرور ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے پارٹی نہ چینج کریں, جو کہ اپوزیشن میں اور حکومت میں بالکل مختلف باتیں نہ کریں, جو ایک اصول پہ کھڑے رہیں. یا جب کوئی پوزیشن چینج بھی کریں تو اس کی کریڈیبلٹی, آپ کی پارٹی میں ایسا ہونا چاہیے, ہر پارٹی میں ایسے ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.